بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ایک سکینڈل آپ سب کے سامنے ہے۔ اس سکینڈل کو ویڈیو کا سکینڈل کہہ لیجئے، اس سکینڈل کو جنسی سکینڈل کہہ لیجئے، منشیات کا سکینڈل کہہ لیجئے، لیکن ہر اعتبار سے یہ روح کو لرزا دینے والا سکینڈل ہے، اس اعتبار سے کہ اس ایک یونیورسٹی میں اس قوم کی 35,000 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے تقریباً 5 کیمپسز ہیں، 3 کیمپسز بہاولپور سٹی کے اندر، ایک کیمپس رحیم یار خان میں اور ایک کیمپس بہاول نگر میں ہے، اور ان 5 کیمپسز میں مجموعی طور پر 35,000 بچیاں ساؤتھ پنجاب کی اور مختلف علاقوں کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جنہیں ماں باپ بہت اعتماد کے ساتھ، بہت مان کے ساتھ یونیورسٹی بھیجتے ہیں، بہت حوصلہ کر کے کہ ان کی بچیوں کی عزتیں ان تعلیمی اداروں میں محفوظ رہیں۔ لیکن ظاہر ہے ان ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، ان ماں باپ کا اعتماد شیک ہوا ہے اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی بچیوں کے مستقبل کے حوالے سے، وہ اپنی بچیوں کی عزتوں کے حوالے سے کافی پریشان ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ 5500 ویڈیوز اس یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے فون سے برآمد ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے ہر ماں باپ کے کان کھڑے ہوں گے، ہر ماں باپ گھر بیٹھے ہوئے پریشان ہوں گے کہ ان 5500 ویڈیوز میں کہیں ان کی اپنی بیٹی کی ویڈیو تو نہیں ہے، کہیں ان کی اپنی عزیزہ کی ویڈیو تو نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہے، اور سب لوگ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اس سکینڈل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو زیرو سے ابتدا کرتے ہوئے، جو بہت ہی ابتدائی معلومات ہیں وہاں سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہوئے اختتام تک لے کر جائیں گے، بہت ذمہ داری کے ساتھ، بہت گارنٹی کے ساتھ کہ ایک ایک لفظ اور تمام معلومات اس ویڈیو میں جو شیئر کی جا رہی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہے۔ ابتدا یوں ہوئی کہ کچھ عرصہ پہلے ڈولفن کے ایک اہلکار کو گرفتار کیا گیا بہاولپور میں، اور اس اہلکار سے منشیات برآمد ہوئی۔ وہ خود بھی منشیات استعمال کرتا تھا اور منشیات کا دھندا بھی کرتا تھا، اور آئس بالخصوص اس سے برآمد کی گئی اور اس پر مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ یہ مقدمے کی کاپی بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ڈولفن کے اس اہلکار پر بہاولپور پولیس کی جانب سے جو مقدمہ درج کیا گیا، اس مقدمے کے اندراج کی کاپی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر۔ اس شخص سے آئس بھی برآمد ہوئی اور اس کے فون سے مختلف ویڈیوز برآمد ہوئیں، جو سب سے تہلکہ خیز بات تھی اس گرفتاری کی۔ ان ویڈیوز کو جب پولیس نے اینالائز کیا تو اندازہ ہوا کہ ان ویڈیوز میں وفاقی وزیر جناب طارق بشیر چیمہ صاحب کے صاحبزادے ولی داد چیمہ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ یہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جس پر ہم شاید پہلی بار روشنی ڈال رہے ہیں۔ اس سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے منشیات، سیکس اور ویڈیو سکینڈل کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈولفن اہلکار کے موبائل سے ملنے والی ویڈیوز جن میں مختلف پارٹیز تھیں، اور ظاہر وہ پارٹیز ایک اگلی حد تک بھی جاتی تھیں، ان میں طارق بشیر چیمہ صاحب کے صاحبزادے ولی داد چیمہ کی ویڈیوز بھی موجود تھی۔ پولیس نے ازراہ احترام کہ ظاہر وفاقی وزیر ہیں، یزمان جو کہ بہاولپور کی تحصیل ہے وہاں سے MNA الیکٹڈ ہیں، اس سے پہلے تحریک انصاف کے وزیر رہے، اب وہ کاف لیگ کے وزیر ہیں، اور طارق بشیر چیمہ صاحب وہاں کی ایک بڑی بھرپور اور با اثر شخصیت ہے بہاولپور کی۔ سو بہاولپور پولیس نے ان کے بیٹے کی ویڈیوز کو چھپا لیا، انہیں منظر عام پر نہیں آنے دیا، صحافیوں سے اس بات کو شیئر نہیں کیا گیا، صرف طارق بشیر چیمہ صاحب کے علم میں لایا گیا کہ جناب آپ کے صاحبزادے کی منشیات استعمال کرتے ہوئے یا منشیات کی پارٹیز میں یا منشیات کے بعد بیڈ رومز کی یہ ویڈیوز پولیس کے ہاتھ لگی ہیں اس ڈولفن اہلکار کو گرفتار کرنے کے بعد۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے ایک اچھے والد ہوتے ہوئے ظاہر ہے جو ایک شخص احسان جٹ، جو بنیادی طور پر طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے ولی داد چیمہ کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کی بہت ساری ویڈیوز، اس کی بہت ساری تصویریں ولی داد چیمہ صاحب کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کو گرفتار کروایا، گرفتار کروانے کے بعد اس کے ساتھ تھوڑی ناانصافی بھی قانونی طور پر ہوئی، کچھ اس پر منشیات ڈالی گئیں، اس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، وہ مقدمات کی کاپی بھی ہم آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ سو اسے اپنے بیٹے سے دور کرنے کے لیے کہ میرے بیٹے کی کمپنی ذرا بہتر ہو، طارق بشیر چیمہ صاحب نے اپنے اختیارات کا جائز ناجائز استعمال بھرپور انداز میں کیا۔ سو احسان جٹ چلا گیا سلاخوں کے پیچھے۔ اب طارق بشیر چیمہ صاحب نے پولیس سے کہا کہ جناب میرے بیٹے کی یہ ویڈیوز کسی صورت منظر عام پر نہیں آنے چاہیے، اس ریکٹ میں، اس گروہ میں، اس گینگ میں، اس مافیا میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان سب کو اٹھا لیجئے،
ہر ایک شخص کا موبائل ضبط کر لیجئے، ہر ایک شخص سے ویڈیو حاصل کر لیں، لیکن میرے بیٹے کی یہ ویڈیوز جو منشیات استعمال کرتے ہوئے ہیں یا منشیات کی پارٹیز میں ہیں یا منشیات استعمال کرنے کے بعد کی حالت میں ہیں، وہ ویڈیو سامنے نہیں آنے چاہیے عوام کے، لہٰذا پولیس ایکشن میں آ گئی۔ جناب طارق بشیر چیمہ صاحب کے احکامات کی روشنی میں جو پہلا شخص پولیس کی گرفت میں آیا وہ ڈائریکٹر فائنانس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ابو بکر صاحب تھے۔ ابو بکر صاحب کو گرفتار کیا گیا، ایک ایس پی ہیں، ریٹائرڈ ایس پی، ان کا ایک فارم ہاؤس ہے بہاولپور میں، وہاں وہ پارٹی کر کے واپس تشریف لا رہے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے ہماری اطلاع یہ ہے واللہ عالم بالصواب کہ ان پر 8 گرام آئس ڈال دی گئی۔ ظاہر ہے بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پارٹی سے واپس آ رہے ہوتے تو آپ کے پاس منشیات یا ڈرگز یا شراب نہیں ہوتی، جب آپ پارٹی پر جا رہے ہوتے تو اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بہرحال ان پر 8 گرام کا مقدمہ ڈال دیا گیا، لیکن یہ بات درست ثابت ہوئی کہ وفاقی وزیر جناب طارق بشیر چیمہ صاحب کے صاحبزادے ولی داد چیمہ کی ویڈیوز ڈائریکٹر فائنانس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے موبائل فون سے برآمد ہو گئیں، انہیں گرفتار کیا گیا۔ اب اگلا ٹارگٹ تھا، یعنی جو پولیس کی معلومات تھی اس کے مطابق بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، جو کہ مرکزی کردار ہیں اس میگا سکینڈل کا، اس بھیانک، خوفناک اور ہولناک ترین سکینڈل کا۔ اعجاز شاہ نے تقریباً 7 سال پہلے اسلامیہ یونیورسٹی کو بطور چیف سیکیورٹی آفیسر جوائن کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے واقعتاً، وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے ان کے گرد ایک جال بنا گیا، پولیس نے واقعی انہیں گرفتار کرنے کے لیے ایک جال بنا۔ ایک ایسی خاتون کو گرفتار کیا گیا جو کہ گرل فرینڈ تھی اعجاز شاہ صاحب کی، یا اعجاز شاہ صاحب اس کا استحصال کرتے تھے، اسے بھی منشیات پر لگا رکھا تھا، وہ خود بھی منشیات کی عادی تھی، اسے گرفتار کیا گیا، اور پھر اسے اس بات پر قائل کیا گیا کہ وہ اعجاز شاہ صاحب کو کسی ایک جگہ پر بلائے۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی کی عوامی کالونی میں اس خاتون نے اعجاز شاہ صاحب کو بلایا۔ اعجاز شاہ صاحب ظاہر ہے اپنی ہوس پرستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر عوامی کالونی پہنچے، جہاں وہ لڑکی تو نہیں، پولیس ان کا انتظار کر رہی تھی، اور پولیس نے اعجاز شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا، اور ان پر بھی تقریباً 10 گرام کا یا 8 گرام کا مقدمہ قائم کیا گیا کہ تاکہ ان کو پولیس کی حراست میں رکھا جا سکے۔ انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اگلے دن، اور ان سے کہا گیا کہ ہم نے ان سے ویڈیوز برآمد کرنی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ نکتہ میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا۔ عدالت سے یہ درخواست کی گئی کہ اعجاز شاہ سے ہم نے ویڈیوز برآمد کرنی ہے، اور تبھی یہ خبریں بھی میڈیا پر آنا شروع ہو گئیں کہ اعجاز شاہ کے فون سے 5500 ویڈیوز، نازیبا ویڈیوز، اخلاق باختہ ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں۔ وہ ویڈیوز کیا ویڈیوز ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان میں 100 سے زائد براہ راست اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی خواتین کی سیکس ویڈیوز ہیں، ان کی جنسی ویڈیوز ہیں، اور ان جنسی ویڈیوز کے اندر بچیوں کا جسمانی استحصال ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ چونکہ منشیات کے نشے میں ہیں، سو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا ان کی ریکارڈنگ نہیں کی جا رہی ہے، اور اسی صورتحال میں ان کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، پھر بعد ازاں انہیں ان ویڈیوز پر بلیک میل بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن تقریباً 53-5400 کے قریب ویڈیوز پچھلے 5 برس کی ویڈیوز ہیں جو میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے فون سے برآمد ہوئی ہیں، اور وہ ویڈیوز، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے 5 کیمپسز میں ہزاروں کی تعداد میں گارڈز ہیں، اور ہزاروں ہی کی تعداد میں خفیہ گارڈز کی ایک فورس رکھی گئی ہے جنہیں سیکریسی آفیسر کہا جاتا ہے۔ یہ آفیسرز کام یہ کرتے ہیں کہ مختلف کلاس رومز میں بیٹھ کر، مختلف کیفیٹیریاز کے اندر، مختلف ٹیلوں کے پیچھے، مختلف مقامات پر یونیورسٹی کے اندر نظر رکھتے ہیں کہ کون سا لڑکا اور لڑکی آپس میں تعلقات کو بڑھاوا دے رہے ہیں، پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور پھر مختلف مواقع پر ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے یا کسی بھی طرح کے اس طرح کے سکینڈل کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ کو بھجواتے ہیں۔ اب اصولی طور پر تو اعجاز شاہ صاحب کا بطور چیف سیکیورٹی آفیسر کام یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی کسی ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کر، کسی درخت کی اوٹ میں، کسی باغیچے میں، کسی کیفیٹیریا کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کوئی پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں یا اس سے تجاوز کر رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو وہ سیکریسی آفیسر ریکارڈ کر لیتا ہے، اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر کو بھجوا دیتا ہے، تو وہ ویڈیو اصولی طور پر ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز کے پاس جانی چاہیے، اور تادیبی کارروائی ہونی چاہیے اس لڑکے اور لڑکی کے خلاف جو قانون اور جو ضابطہ کہتا ہے۔
لیکن اعجاز شاہ صاحب یہ کرتے رہے کہ ان ویڈیوز کو اپنے فون میں محفوظ کرتے رہے، اور جہاں انہوں نے ٹھیک سمجھا اس ویڈیو کی بنیاد پر اس لڑکی کو، لڑکے کو تو جانے دیا، لیکن اس لڑکی کو بلیک میل کرنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ ان تمام لڑکیوں کو انہوں نے اپنے منشیات ریکٹ کا، منشیات گینگ کا حصہ بنا لیا، اپنے پارٹی گینگ کا حصہ بنا لیا۔ وہ پارٹیاں جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے باہر مختلف فارم ہاؤسز پر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ وہ 53-54 ویڈیوز ہیں جو ان کے فون سے برآمد ہوئی، اور 100 کے قریب ویڈیوز براہ راست خواتین کے جنسی معاملات سے متعلق ہیں، اور کچھ ویڈیوز جو ظاہر ہے طارق مشیر چیمہ صاحب کے صاحبزادے ولی داد چیمہ صاحب کی ویڈیوز تھی، جنہیں ڈیلیٹ کروانے کے لیے، جنہیں منظر عام سے غائب کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچا گیا۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ وہ 55-100 ویڈیوز جو ہیں، ظاہر اس سے ماں باپ بھی پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں ماں باپ بھی بے یقینی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ 35,000 بچیاں ہیں جو اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مختلف کیمپسز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، سب کا کردار مشکوک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سب ہماری بیٹیاں ہیں، سب ہماری بہنیں ہیں، سب کو یہ حق ہے کہ جنوبی پنجاب جیسے پسماندہ علاقے میں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، بہترین ماحول میں تعلیم حاصل کریں۔ سو کوئی بھی ایسا الزام یا کوئی بھی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کر ان تمام بچیوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ ہی لگایا جانا چاہیے۔ سو چند درجن ایسی بچیاں ہیں جو منشیات پر لگی، بلیک میل ہو کر یا ظاہر اپنی جنسی خواہشات کے ہاتھوں مختلف پارٹیز کا حصہ بنی، اور ان کی ویڈیو میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ابو بکر، یا وہ جو ٹرانسپورٹ کا ایک آفیسر پکڑا گیا، وہ بھی ایک نچلے درجے کا افسر ہے جو کہ 1 پوائنٹ کا ٹرانسپورٹ انچارج ہے، اسے گرفتار کیا گیا، ان کے فون سے برآمد ہوئی ہیں۔ باقی جو والدین ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جن کی بچیاں یا جن کی بہنیں یا جن کی بیٹیاں اس وقت اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آئس کا یہ معاملہ، بلیک میلنگ کا یہ معاملہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تک محدود نہیں ہے۔ ٹیم سریام اس سے پہلے بھی گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک میگا سکینڈل بے نقاب کر چکی ہے۔ آپ سب کی نظروں سے شاید وہ گزرا ہوگا کہ ایک بہت ہی باریش اسلامک سٹڈیز کے ہیڈ، ڈین آف آرٹس، عربک سائنسز کے ہیڈ کو ہم نے، صلاح الدین صاحب کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ انہوں نے اعتراف کیا جس طرح کی حرکتیں وہ بچیوں کو نمبر بڑھانے کے نام پر کیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی داڑھی تھی، بہت ہی دینی حلیہ رکھا ہوا تھا، اور ظاہر دینی سبجیکٹ ہی پڑھاتے تھے، اور ڈیرہ اسماعیل خان جیسے علاقے کے اندر ہم نے ان کو رنگے ہاتھوں ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی خود تسلیم کیا کہ ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے، وہ پروگرام آن ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود اپنا استعفیٰ وائس چانسلر کو دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس سیٹ پر بیٹھوں۔ لیکن سبحان اللہ، اس ملک کے قانون کو سلام اور سیلیوٹ ہے کہ صلاح الدین صاحب کو بے گناہ قرار دے کر نہ صرف بری کر دیا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اقرار الحسن اور ٹیم سریام کے خلاف ہتک عزت کی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ صاحب جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ جی بالکل یہ ویڈیوز درست ہے، میں نے بچیوں کا جنسی استحصال کیا ہے، اور جنہوں نے شرمندگی اور شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے خود استعفیٰ دیا، اسے اس ملک کی عدالت نے باعزت بری کر دیا، جو بچیوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی کا جو سکینڈل ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہی اختتام پذیر ہوگا، کیونکہ یہ سکینڈل کوئی غیرت مندی میں شروع نہیں کیا گیا۔ پولیس کو اچانک سے کہیں سے کوئی نیا جوش کا یا جذبے کا انجیکشن نہیں لگ گیا۔ طارق مشیر چیمہ صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے تحریک دی، انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بیٹے کی ویڈیوز کو منظر عام پر آنے سے بچایا جائے، اور الٹیمیٹلی یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ میں جانتا ہوں اس معاملے میں مجھے بھی بعد میں شاید قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن حق اور سچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب کل کورٹ میں پیش کیا گیا میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب کو، تو ویڈیوز کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں بھی یہ لکھا کہ جب مجھ سے ریمانڈ لیا گیا تھا تب تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ان سے مزید ویڈیوز برآمد کرنی ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ویڈیوز تو برآمد کرنی ہی نہیں تھی، آئس کا معاملہ تھا، لہٰذا آپ انہیں جوڈیشل کرنے، پولیس نے خود جوڈیشل کروایا گزشتہ روز چیف سیکیورٹی آفیسر کو۔ آپ سوچئے، ورنہ پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ریمانڈ لیا جائے، لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ویڈیوز کا معاملہ اب ڈبے میں بند کیا جا رہا ہے۔ شاید جو مطلوبہ نتائج تھے وہ حاصل کر لیے گئے، یا پولیس کو
کو یہ لگتا ہے کہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کی تمام تر ویڈیوز ان کے قبضے میں آ گئی ہیں، انہیں ڈسکارڈ کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب یہ آئس وائس کا معاملہ ڈال کے اس معاملے کو بھی گول کر دیا جائے گا۔ اس ملک کی بیٹیوں کی عزتیں شاید اسی طرح سے اعجاز شاہ جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں برباد ہوتی رہیں گی جب تک کہ اس ملک کا قانون، جب تک کہ اس ملک کا انصاف صحیح معنوں میں محافظ نہیں بن جاتا اس ملک کی بیٹیوں، اس ملک کی بچیوں، اس ملک کی بہنوں کی عزتوں کا۔ ورنہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے، 2-3 دن کے لیے خبر آئے گی، ہم جیسے صحافی گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنا گلا ہمارا گلا رند جائے گا۔ سوشل میڈیا پر آپ اس طرح کی خبریں دیکھیں گے، تصویریں آئیں گی، ویڈیوز آئیں گی، ہیڈ لائنز چلیں گی مختلف چینلز کے اوپر، اور الٹیمیٹلی پھر ہم ایک نئی خبر کا انتظار کرنے لگیں گے۔ اللہ کرے کم سے کم اس معاملے میں ایسا نہ ہو، اور اگر واقعتاً کسی بچی کا استحصال ہوا ہے، اگر کسی بچی کو بلیک میل کیا گیا ہے، تو بلیک میلر اور استحصالی اپنے انجام کو ضرور پہنچے۔ ہم کم سے کم اس معاملے کا فالو اپ ضرور کرتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ رہے نام اللہ کا۔ پاکستان زندہ باد۔